اب میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی بتاؤں. پہلے نمبر پہ فقیر لوگ، دوسرے نمبر پہ مسکین، اور تیسرے نمبر پر والعاملین علیہا، زکوٰۃ کا مال وصول کرنے والے لوگ جو گھر گھر جا کے زکوٰۃ کا مال وصول کرتے ہیں. اسلامی حکومت میں چند لوگ ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے پاس لائٹ کا بل وغیرہ گھروں میں آتا ہے، وہ لوگ آ کے گورنمنٹ کے لوگ کلیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ کا بھی سسٹم ہوتا ہے کہ گھر گھر جا کے وہ وصول کرتے تھے، تو وہ لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تیسرا، اس کے بعد قرآن نے کہا کہ والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے کفار جن کے دل اسلام کے لیے نرم کرنا ہے اور ان کو دین کی طرف لانا ہے، ان کے لیے زکوٰۃ کا مال دینا ہے. چار. اس کے بعد قرآن نے فرمایا وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، یعنی ایک غلام ہے، اس کے مالک نے یہ کہا ہے کہ اگر تو اتنے پیسے لائے گا تو آزاد ہے. ایسا بھی غلام کو آزاد کرنے کا ایک طریقہ ہے. جو غلام کا سسٹم تھا تو اس میں اگر کسی غلام کو آزاد کرنا ہوتا تو مالک کہتا اگر تو فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے لا کر دے گا تو آزاد ہے. تو ایسے آدمی کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد قرآن نے کہا وفی الرقاب والغارمین، جو لوگ مقروض ہیں، قرض میں دبے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا. اس کے بعد وفی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں دین کی حفاظت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں، جہاد میں شریک ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا جانے کے بعد، تو ایسے لوگوں پر خرچ کیا جائے گا. اور اس میں وہ بھی لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں دین کی خاطر مدرسوں میں، مساجد میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے پاس کچھ بھی مال و زر نہیں ہوتا، صرف اسلام کے لیے وہ نکل جاتے ہیں، کمائی وغیرہ کچھ نہیں کرتے، ان لوگوں کو دینا ہے. 7ویں اور 8واں ہے کہ وابن السبیل، ایسے مسافر جو اپنے گھر میں، وطن میں تو پیسے والے تھے، لیکن راستے میں آنے کے بعد، سفر میں آنے کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کو اگرچہ کہ وہ اپنے وطن میں مالدار ہے لیکن مسافر سفر کی حالت میں بڑا پریشان ہے، ایسے پریشان شخص کو بھی ہم زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. یہ قرآن مجید نے 8 زکوٰۃ وصول کرنے کے مصارف بیان فرمائے، یعنی کہاں پر ہم کو زکوٰۃ دینا ہے. اب نمبر 1 کیا ہے؟ فقیر. فقیر کا مطلب ایسا آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور شریعت میں فقیر سے ایسا آدمی مراد ہے جو زکوٰۃ دینے کے قابل نہ ہو. تو جو آدمی زکوٰۃ دینے کے قابل نہ ہو وہ شریعت میں لینے کے قابل ہے. جو آدمی جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو وہ آدمی زکوٰۃ لے سکتا ہے. اب ہماری نظروں میں جو فقیر ہے، جو پیسے مانگتا ہے، وہی زکوٰۃ لے سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. جو آدمی غریب ہے، جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے جتنی ایک زکوٰۃ دینے کے لیے ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے اور غریب ہے، آپ جانتے ہیں ان کو. تو نمبر 1 قرآن نے ایسے غریبوں کو کہا کہ ان کو زکوٰۃ دینا ہے. آج ہمارے پاس اور جو ہم بتائیں کہ مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے والوں میں یہ نمبر قرآن مجید میں 7ویں نمبر پر آتا ہے. اور یہ خاص طور پر میں آپ کو حضرات کو بات بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھیں. عوام الناس میں ایک بہت بڑی بے چینی رہتی ہے، اس مسئلے میں غلط فہمی رہتی ہے، اور یہ یوٹیوب کے ذریعے بھی جائے گا، لوگ بھی دیکھیں گے. اس مسئلے میں قرآن مجید نے جو پہلی مرتبہ پہلا جو مصرف بیان فرمایا یا مصرف کہیے، دونوں کہہ سکتے ہیں، زکوٰۃ ہم جس کو دینا ہے نمبر 1 فقیر لوگ یعنی غریب لوگ. اب غریب لوگ کون سے ہونے چاہیے؟ غریب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم زکوٰۃ لوگوں کو دیتے ہو، دوسروں کو، تو صرف زکوٰۃ دینے کا تو ثواب ملے گا، لیکن اگر تم رشتہ دار غریبوں کو دیں گے تو زکوٰۃ دینے کا بھی ثواب ملے گا اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا. تو زکوٰۃ دینے میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے غریب لوگوں کا خیال رکھیں. اپنے خاندان میں کن کو نہیں دے سکتے ہیں؟ اپنے باپ، دادا، نانا، نانی، ان کو نہیں دے سکتے. پھر اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، خاص اولاد، بیٹا، بیٹی، پوترا، پوتری، نواسا، نواسی، ان کو نہیں دے سکتے ہم. ان کے سوا جتنے بھی رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد کزنس ہیں، جتنے بھی کزنس ہیں سب کو دے سکتے. یہ بات ہے. پھر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. یہ 3 لوگوں کو چھوڑ کے پھر مالدار کو نہیں دے سکتے، سید کو 5 لوگوں کو نہیں دے سکتے ہیں. 5 لوگوں کے سوا آپ ہر ایک کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو مستحق ہو. تو پہلے نمبر پہ آپ ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ ہم جب دیں گے تو سب سے پہلے اپنے خاندان کے غریب لوگوں کا خیال کریں.
اور اگر ہر خاندان والا اپنے خاندان کے غریب لوگوں کا خیال کرے گا تو ایک خاندان کو دوسرے خاندان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، سب لوگ عزت کی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک خاندان والے دوسروں کے پاس جائیں گے، پیسے مانگیں گے، زکوٰۃ وغیرہ یا وہ دیں گے تو ایک طرح کی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اگر اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو آپ دیں گے غیر محسوس انداز میں، کسی کو معلوم نہیں ہوتا، اپنی اپنی عزتیں باقی رہتی ہیں۔ لہذا آپ یہ کوشش کریں کہ زکوٰۃ سب سے پہلے آپ اپنے خاندان کے غریب لوگوں کو دیں۔ آج ہمارے پاس کیا سسٹم ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے ہم کیا کرتے ہیں، فار ایگزامپل کسی کی زکوٰۃ نکل رہی ہے 10,000، اب وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں میں کس کو دوں، وہ کسی نہ کسی اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، فلاں مدرسے کو دینا ہے، فلاں کسی ادارے کو دینا ہے، فوری نکال کے دے دیتے ہیں۔ اب ہم کچھ سوچتے ہیں اس کے بارے میں، یہ ایک امانت ہے ہمارے پاس، اللہ نے ہمیں مالدار بنایا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا پیسہ جا رہا ہے تو ہم بالکل غور کریں، کسی کو بھی اٹھا کے ہم دے دیتے ہیں۔ اب وہ مستحق ہے نہیں ہے، کوئی بول دیے بس سنے سنائے ہم دے دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ آپ پہلے کوشش کریں کہ آپ کو خود معلوم رہتا ہے کہ آپ کے خاندان میں کون غریب ہے، آپ کے خاندان میں کون مستحق ہے، تو سب سے پہلے آپ وہ آرگنائزیشنز، این جی اوز، مدرسے سب بعد میں رکھیں۔ آپ نمبر 1 آپ کے خاندان کے غریب لوگ، ان کو پریفرنس دینا چاہیے۔ اس کے بعد بقیہ سب جو مدارس ہیں، این جی اوز ہیں، تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، ان کو بعد کی بات ہے، پہلے مرتبہ آپ اپنے خاندان کے غریبوں کو دیں۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ پہلے غریبوں کو دیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غریبوں میں جو اپنے خاندان کے غریب ہیں ان کو پہلے ترجیح دی جائے۔ اس کے بعد خاندان کے غریب ہو گئے، اگر آپ اس کو آپ کیا کرتے ہیں، اس کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں، کچھ حصے بنا سکتے ہیں، 50% اپنے خاندان کے غریب، پھر کچھ % اپنے محلے کے غریب، اس کے بعد مدرسوں میں یا کسی این جی اوز کو جو واقعی میں غریبوں کی مدد کر رہا ہے، اس طرح آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کا ایک بڑا پرسنٹیج آپ کے رشتہ دار غریبوں میں ہی جانا چاہیے۔ اس کے بعد رشتہ دار غریبوں کے بعد محلے میں دیکھنا چاہیے آپ جہاں پر رہتے ہیں، اس لیے کہ للجار حق، حدیث شریف میں پڑوسی کا بھی حق ہے۔ تو پڑوسی جو آپ کے محلے میں رہتے ہیں، پڑوسی کا مطلب صرف جو آپ کے امیڈیٹ بازو رہتے ہیں وہی پڑوسی نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ 40 ہاتھ تک، 40 گھر آپ کے رائٹ میں، وہ پورے آپ کے پڑوسی کہلاتے ہیں، پھر لیفٹ میں، پھر سامنے پیچھے، مطلب آپ کے اطراف و اکناف میں رہنے والے تقریباً 40 گھروں تک وہ آپ کے پڑوسی کے درجے میں ہیں۔ جو جتنا زیادہ قریب ہے وہ اتنا زیادہ اس کا حق ہوتا ہے۔ تو اپنے محلے میں دیکھیں ہم کہ کون زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ دیں، یہ دوسرا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اگر ہم کسی این جی او کو، کسی مدرسے کو دے رہے ہیں تو آپ کو پہلے تحقیق ہونا واقعی میں وہ مدرسہ مستحق ہے کہ نہیں ہے، واقعی وہ ادارہ مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ ویسے ہی لوگ اٹھ کے آ گئے، اعلان کر دیا اور آپ دینا شروع کر دیے زکوٰۃ کے پیسے۔ اگر آپ کو ایسا دینا ہے تو اپنے ذاتی پیسے جو عطیہ ہیں وہ دینا، زکوٰۃ نہیں دینا۔ زکوٰۃ دینے کے لیے آپ پہلے تحقیق کرنا کہ جس کے پاس ہماری زکوٰۃ جا رہی ہے وہ مستحق ہے کہ نہیں ہے، ورنہ آپ کی زکوٰۃ صحیح مقام پہ نہیں پہنچے گی۔ اللہ کے پاس پوچھو کہ زکوٰۃ نہیں دی، آپ کہیں گے مولا میں نے زکوٰۃ دیا تھا، تو اللہ فرمائے گا وہ تو مستحق نہیں تھا۔ آپ یہ بول کے نہیں چھوڑ سکتے میرا کام تو دینا تھا، اللہ یہ بھی فرمائے گا تمہارا کام صرف دینا نہیں ہے، کس کو دے رہے ہیں وہ تحقیق کر کے دینا ہے۔ تو یہ آپ پوری کوشش کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اناؤنسمنٹ بھی ہوتا ہے کہ ادارے کو دینا، تو آپ پہلے معلوم ہونا کہ وہ کون سا ادارہ ہے، کہاں کام ہو رہا ہے، کیا کام ہو رہا ہے، واقعی میں وہاں پہ پیسہ وہاں پہ خرچ ہوتا ہے، ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ ورنہ کئی لوگ آتے ہیں، یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ ان کے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے پیسوں کی، بچے آتے ہیں پڑھتے ہیں جاتے ہیں، کچھ بھی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی وہ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، بہت پیسہ وصول کرتے ہیں، لوگ دیتے ہیں۔ تو آپ ذہن میں رکھیں ایسا آپ کو پیسہ دینے سے آپ کو کچھ بھی، آپ کی زکوٰۃ کو پہنچنے والی نہیں ہے، اللہ کے پاس زکوٰۃ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ زکوٰۃ اگر آپ دینا ہے، یقیناً مدارس اسلامیہ کو آپ ضرور خیال کریں، لیکن تحقیق کر کے، اس لیے کہ یہ اسلام کے مدرسے ہی ہیں جہاں میں دینی تعلیم بچے پڑھتے ہیں، علماء بنتے ہیں، سماج کی اصلاح کرتے ہیں۔ یقیناً مدارس اسلامی کی خوب مدد کرنا چاہیے، لیکن وہی مدد میں کرنا جو واقعی میں وہاں پر پڑھائی ہوتی ہے، واقعی میں وہاں پر پیسوں کی ضرورت ہے۔ صرف نام کا کوئی مدرسہ ہے، کام کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے اداروں کو آپ کو اداروں کو ہی ضرورت نہیں پیسوں کی، بچوں پہ وہ پیسہ لگتا ہی نہیں۔ لیکن جہاں پر کام ہوتا ہے یقیناً آپ کو تحقیق کر کے دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ مدارس یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ جس طرح ایک قلعے میں جانے کے بعد لوگ محفوظ ہوتے ہیں، مدرسوں میں دینی تعلیم محفوظ ہوتی ہے، دینی تعلیم یہاں سے پھلتی ہے پھولتی ہے۔
تو اس بات کا آپ خیال رکھیں۔ ایک فقیر ہو گئے، دوسرا مسکین ہو گئے، اس کے بعد والعاملین علیہا، آج کے زمانے میں تو وہ لوگ نہیں رہے جو زکوٰۃ گھر گھر جا کے وصول کرتے ہیں، اسلامی حکومت ہے تب وہ احکامات ہوتے ہیں۔ اور اب رہا وہ لوگ جن کو اسلام کی طرف لانے کے لیے زکوٰۃ دیا جا سکتا تھا، تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ صرف اس وقت تھا جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی، تو دوسروں کو پیسے دے کے اسلام کی طرف لانے کے لیے زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن بعد میں یہ سسٹم بند ہو گیا۔ لیکن یہ بات اہم رہے کہ علماء کرام کی دوسری رائے ہے کہ یہ حکم قیامت تک ہے۔ قیامت تک اگر آپ کسی بھی ایسے غیر مسلم کو جو آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ پیسے دیں گے، اگر وہ اسلام کا دشمن ہے تو اس کی دشمنی میں کمی ہوگی، یا اگر آپ اس کا خیال کریں گے تو وہ آپ کے اس خیال کی وجہ سے اسلام کی طرف آئے گا، تو یہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ علماء کی یہ بھی رائے ہے۔ اس کے بعد غلام آزاد کرنا، آج کے دور میں تو غلام آزاد کرنے کا سسٹم نہیں ہے، تو اس کا الٹرنیٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے نوجوان ہیں، بہت سے ایسے افراد ہیں جنہیں بلا قصور سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا ہے، بلا قصور وہ قیدوں میں ہیں، برسا برس 15 سال 10 سال 20 سال گزر گئے لیکن باہر نہیں آ رہے، قصور کچھ بھی نہیں ہے، یا چھوٹی موٹی غلطی ہے اس کو چارج شیٹ بڑی بنا کے بہت لمبے ان پہ جو ہے کیسز بنا دیے ہیں۔ اب وہ بیچاروں کے پاس کیس لڑنے کے لیے وکیلوں کو دینے پیسے نہیں ہیں، وہ لوگ پریشان ہیں۔ اب وکیل جتنا اسٹرانگ ہوگا کیس کو اچھی طرح لڑ کے فوری باہر لا سکتا ہے بیل پر، لیکن ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، غریب لوگ ہوتے ہیں، تو آپ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ ایسے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں جو قید میں ہیں، ان کو چھڑوانے کے لیے بھی آپ دے سکتے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ۔ اور ویسے تو اپنا زکوٰۃ کے علاوہ بھی دینا چاہیے، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ مقروض ہیں، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ سال لاک ڈاؤن میں کتنے ایسے واقعات ہم سنے، لوگ بڑے پریشان تھے، قرض اٹھا لیے اس امید سے کہ آئندہ مہینے ہماری دکانیں کھل جائیں گے، ہم دیں گے، لیکن اس کے بعد پھر وہی بند رہا، ایک لمبا تسلسل رہا۔ تو ابھی بھی وہ سلسلہ آ چکا ہے، اللہ ہمارے علاقے میں وہ نہ لائے، مہاراشٹر وغیرہ میں ہوا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ لاک ڈاؤن میں آپ ایسی سچویشن میں اور آپ کی ضرورت زیادہ، آپ کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ پھر اپنے خاندان میں اگر کوئی ایسے غریب ہیں جو قرضہ لیے ہوئے ہیں، آپ تحقیق کر کے ان تک اپنی زکوٰۃ پہنچائیں، اس لیے کہ ایک قرضدار کی مدد کرنا اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے، چچا زاد بیٹے حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور کے چاچا ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مسجد نبوی میں تھے، مسجد نبوی میں آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، اتنے میں ایک شخص مسجد نبوی میں آئے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو دیکھا کہ ان کی پیشانی پہ بہت پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے، بہت بے چین پریشان نظر آ رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو کہ اعتکاف میں تھے، آپ ان سے قریب جا کر پوچھیں کہ کیا بات ہے، آپ بڑے پریشان حیران نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر بہت لوگوں کا قرض ہے، لیکن اس صاحب قبر کی قسم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس صاحب مزار کی قسم، یعنی اللہ کے رسول کی قسم، میرے پاس انہیں دینے کے لیے ایک درہم بھی نہیں ہے، لیکن وہ سب لوگ ٹوٹ پڑے ہیں، اب میں اپنے آپ کی حفاظت کے مسجد میں آیا ہوں۔ یہ سننا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد چھوڑ دیے، اعتکاف چھوڑ دیے، باہر نکل گئے فوری۔ انہوں نے کہا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو بولے کہ تمہاری امداد کے لیے میں کچھ سہارا مل سکتا ہے کہ اس کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ تو اعتکاف میں تھے، آپ اعتکاف چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اسی صاحب مزار نے فرمایا ہے، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، جو کوئی کسی قرضدار کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 100 مرتبہ اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ اعتکاف یہ ایک مرتبہ ہوگا، لیکن کسی قرضدار کی مدد کروں گا تو اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے، 100 مرتبہ، یا روایت میں کچھ اور ہے نمبر، اتنے مرتبہ اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ مطلب قرضدار کی مدد کرنا بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ اس پر پریشانی، کبھی بھی بیچارے کو نیند نہیں آتی، ہر وقت یہی خیال میں رہتا ہے کہ وہ قرض کا آ جائے گا، وہ کب آ جائے گا، پھر وہ اپنا مطالبہ کرے گا۔ لہٰذا ہم اپنے جو بھی قرضدار ہیں ان کی مدد کریں اپنے پیسوں سے، یعنی عطیے کے ذریعے یا زکوٰۃ کے ذریعے۔ اس کے بعد وہ ہو گیا، اور حجاج کرام جو حج کے لیے جاتے ہیں، راستے میں کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، یا جو مسافر حضرات ہیں
ان کی بھی آپ مال کے زکوٰۃ کے مال کے ذریعے خدمت کر سکتے ہیں، اور جو راستے میں پیسہ وغیرہ بھول گئے یا پیسہ ان کا چوری ہو گیا ان کی بھی آپ زکوٰۃ کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں۔ یہ سب زکوٰۃ کا سسٹم ہو گیا۔ اب ہم آ رہے ہیں کس اور ٹاپک کے پاس۔ اس زکوٰۃ کے نصاب کے بعد اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے نبی، جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو یہ جو منافقین ہیں جھوٹے عذر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ غزوہ تبوک ہوا تھا، بہت بڑی جنگ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمائے، بہت سخت دھوپ تھی، ایسے وقت میں فرمائے کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ بہت بڑی طاقت مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی فتح مکہ کے بعد۔ روم کے بڑی سلطنت روم کی، آج کا امریکہ جتنا سپر پاور ہے اس زمانے میں روم ویسے سپر پاور تھا۔ روم اور ایران، آج امریکہ چائنا جیسے قوت والے ہیں، اس زمانے میں روم اور ایران تھے۔ تو روم کے لوگ مسلمانوں کو ختم کرنے کی پوری تیاری کیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ان سے لڑنے کے لیے صحابہ سے فرمایا، تیار ہو جاؤ، اب نکلنا ہے۔ جب نکلنا ہے انتہائی سخت دھوپ ہے، بڑی سخت دھوپ، ریتیلا مقام عرب تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ریت ہے، وہاں پہ چلنا بڑا دشوار ہوتا ہے دھوپ کے وقت۔ وہ جو شعاعیں ریت پہ گرنے کے بعد دھوپ پڑتی ہے، اس کی جو لو ہوتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ اور امتحان کی گھڑی یہ تھی کہ صحابہ کرام جو اپنے باغوں میں کھجور پیرے ہوئے تھے اور بھی پھل پیرے ہوئے تھے، وہ کئی دنوں سے کئی مہینوں سے جو ہے محنت کر رہے تھے۔ اب تمام درختوں پہ پھل آ چکے تھے، اب پھل توڑنا ہے، ادھر حکم آیا کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے، یعنی لڑائی کے لیے، مقابلے کے لیے نکلنا ہے، یعنی یہ سب کچھ چھوڑ کے نکلنا تھا۔ بہت بڑی آزمائش کا دور تھا۔ تو جو ہی اللہ کے نبی کا اعلان ہوا کہ اب نکلنا ہے تو صحابہ نے باغات چھوڑ دیا، صحابہ نے پانی چھوڑ دیے، صحابہ کرام نے سب کچھ چھوڑ دیے۔ حکم ہوا نبی کا، تیار ہو گئے، نکل پڑے۔ جب نکل پڑے تو منافقین جو تھے مسلمانوں کے درمیان رہنے والے، وہ لوگ نہیں نکلے۔ ان لوگوں نے جھوٹے بہانے بنانے شروع کر دیے، ہم یہاں پہ رک جائیں گے، کون جائیں گے صاحب، اتنے خطرناک دھوپ ہے، کون جائیں گے، یہ لوگ جا رہے ہیں، جا کے مر کے ان میں سے کوئی واپس نہیں آتا، وہ روم کے لوگ ان کو پیس ڈالیں گے، اور ان لوگوں کے پاس ویسے ہتھیار نہیں، ان لوگوں کے پاس ویسے ہتھیار ہے، وہ لوگ بڑے بہادر ہیں، تو یہ لوگ جا کے یہ لوگ تو مر جائیں گے، لہٰذا ہم تو جانے والے نہیں ہیں، چپ ہم بہانے بنائیں گے ان کے سامنے، اگر کچھ باقی بچ کے آ جائیں گے تو ہم بہانے بتائیں گے۔ اب کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تو یہ منافقین تو نہیں گئے، اب چند صحابہ کرام بھی تھے، وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے نہیں گئے، اور 3 صحابہ کرام کی کوئی مجبوری نہیں تھی، وہ صحابہ کرام یہ سوچے کہ اب کھجور آ چکے ہیں باغات میں، ٹھنڈا پانی ہے، ہم ایک کام کریں گے، یہ صحابہ کرام نکل رہے ہیں، ان کو نکلنے دو، بعد میں ہم جا کے ان سے ملیں گے، یہ صبح نکل رہے ہیں تو شام میں ہم نکل جائیں گے، ان سے مل جائیں گے۔ تو یہ سوچ میں کہ ہم راستے میں ان سے مل سکتے ہیں، لیٹ جا کر ہم ان سے مل سکتے ہیں، وہ اپنے باغات میں کچھ فائدہ کھجور کھانے لگے، یہ پانی پینے لگے، بہرحال وہ اطمینان کرنے لگے۔ جو ہی قافلہ نکلا وہ لوگ نہیں نکلے۔ اس کے بعد جب یہ لوگ پورا کھا پی کے جب جانے کی کوشش کرے تو قافلہ اتنی دور نکل گیا تھا کہ اب یہ ان سے نہیں مل سکتے، نظر نہیں آ رہے، تو اب یہ لوگ پھر مدینہ واپس آ گئے۔ اب مدینہ واپس آنے کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ وہ جس کے بارے میں ڈر تھا تمام منافقین کو کہ وہ لوگ ان کو مار دیں گے مسلمانوں کو، اللہ کی کیا کرنی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو شان و شوکت عطا فرمائی، مسلمانوں کو کامیابی ملی، وہ لوگ ہیبت ہی کھا گئے لڑنے سے پہلے مسلمانوں کی عظمت کو دیکھ کر۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر واپس آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر اطلاع مل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ تشریف لائے۔ اب یہ منافقین بہانے بنانا شروع کیے، بیٹھ کے آپ کیا بہانہ بناتے، ایسے میٹنگس ہو رہی ہیں، سب بہانے بنا، اور ادھر اللہ رب العزت نبی کو پہلے بتایا، اے نبی جو ہی آپ مدینہ میں داخل ہوں گے یہ لوگ آ کے آپ کے پاس بہانہ بتائیں گے، آپ ان کو ایسا صرف نظر فرمائیے، نظر انداز فرمائیے کہ یہ لوگ سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، آپ ان کو نظر انداز فرمائیے، پھر ان کو یہاں سے نکال دینا ہے، یہ لوگ معلوم ہو گئے کون کون منافقین ہیں، ان کو بڑی سزا دینا ہے، ان کو مسلمانوں کی جماعت سے ہٹا دینا ہے، جو لوگ آپ کو جھوٹے جو ہے بہانے بتائیں۔
جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، آپ کا طریقہ تھا کہ جب بھی کسی جنگ سے یا کسی سفر سے تشریف لاتے تو مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھتے، 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی، اس کے بعد وہ پورے لوگ آگے مسجد میں روتے منہ صورتیں بنا کر کہ یا رسول اللہ میرا یہ عذر تھا، میرا یہ پرابلم تھا، میرے اہلیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے ایسا ہوا تھا۔ 7 صحابہ اکرام جو بہت اچھے تھے، ان صحابہ اکرام نے ان کو بڑی شرمندگی ہوئی۔ ٹوٹل 10 صحابہ تھے جو نہیں گئے تھے، جن میں 7 صحابہ اکرام کو بہت شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں میں باندھ دیا، اپنے آپ کو سزا دینے لگے اور کہا کہ ہم بہت بڑی غلطی کیے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری معافی قبول فرما کے آپ ہی جب کھولیں گے تو ہم باہر آزاد ہو جائیں گے، ورنہ ہم اپنے آپ کو اسی طرح ستون سے باندھ رکھیں گے۔ تو وہ صحابہ کرام چند اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ رکھے۔ اب باقیہ پورے لوگ آ رہے ہیں، منافقین جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب جائیے۔ اس کے بعد 3 صحابہ کرام آئے، 3 صحابہ کرام جن کے پاس وہ کہتے ہیں کہ ہم کو بھی ایسا خیال آیا، یہ جو منافقین بیٹھ کے پلاننگ کر رہے تھے، یہ بہانہ وہ بہانہ، ہمارے بھی دل میں کچھ دیر کے لیے خیال آیا کہ ہم بھی کچھ بہانہ بنائیں، لیکن کہتے ہیں جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ چکے ہیں، یہ اطلاع ملتی ہی اللہ رب العزت نے شیطان کو بھگا دیا اور ہمارے دل میں نبی کی ایسی عظمت آئی کہ ہم نے سوچا کہ کوئی بہانہ نہیں، نبی کو سیدھی بات سنا دیں گے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب جو ہی آئے، ہم کو معلوم ہوا یہ وسوسے اللہ نے ہمارے دماغ سے ہٹائے، اور ہم نے کہا کہ سچ بتائیں گے یا رسول اللہ، کوئی مجبوری نہیں تھی، یہ ہماری کاہلی تھی، ہم نے یہ سوچا کہ ہم بعد میں مل جائیں گے، بس ہمارے لطف اندوز ہونے کے مقصد سے ہم رک گئے، ہم نہیں پہنچ سکے، یا رسول اللہ آپ معاف فرمائیں۔ یہ تینوں صحابہ کرام آئے، پہلے تو وہ منافقین جھوٹے ایکسکیوزز بہانے بتا کے چلے گئے، اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا۔ جب یہ 3 صحابہ آئے، ایک کا نام ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک، یہ 3 صحابہ کرام جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، تمہارا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ ان تینوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ان تینوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے بات چیت نہیں، ان کو خریدنا نہیں، ان کو بیچنا نہیں، کچھ بھی ان سے خریدنا نہیں، ان سے بات نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا۔ ان کے رشتہ دار ان کے گھر کے بازو رہتے تھے، وہ ان سے بات کرنا چھوڑ دیے۔ 1 ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، اب لوگ حیران ہیں کہ آخر کیا ہونے والا ہے۔ وہ مسجد نبوی میں آتے ہیں، شاید آج ہماری معافی ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی معافی نہیں۔ 1 ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، اسی طرح بے چین صحابہ کرام نبی سے بات کرنے کے لیے بڑے بے قرار رہتے تھے، اللہ کے نبی ان سے ناراض ہوئے، بڑی بے چین۔ 40 دن گزر گئے، ان کا بائیکاٹ ہے، کوئی ان سے بات نہیں کر رہے، کوئی ان کو نہ خرید لے ان سے، نہ کوئی بیچ رہے، کچھ بھی نہیں، کوئی بات نہیں کر رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم زمین پہ چلتے تو ایسا دکھتا کہ زمین ہمارے لیے تنگ ہو گئی ہے، بہت تکلیف میں تھے۔ اس کے بعد جب 40 دن گزر گئے، اچھا اس دوران اور ایک واقعہ ہوا، حدیث شریف میں ہے کہ ایران کے لوگ، ایران کا بادشاہ جو مسلمانوں کا دشمن تھا، اس نے ان کو خط لکھ کر بھیجا، حضرت کعب بن مالک کو اور بھی صحابہ کو خط لکھ کے بھیجا کہ ہم کو اطلاع ملی کہ تم 3 لوگوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، تم 3 لوگ جنگ میں نہیں گئے اور معافی بھی طلب کیے، لیکن پھر بھی تمہیں معاف نہیں کیا جا رہا ہے، تمہارا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، یہ کیسا تمہارا دین ہے، لہٰذا آپ ہمارے پاس آ جاؤ، اس دین والوں کو چھوڑ دو، ہم تمہاری عزت کریں گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب وہ چٹھی میرے ہاتھ میں پہنچی، وہ چٹھی کو میں لیا، سیدھا گھر میں جا کے اپنے چولہے میں ڈال دیا، اس کو جلا دیا اور اس آدمی سے کہا اگر ہمارے نبی کہیں گے کہ جان دینا ہے تو ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ بائیکاٹ تو کوئی بڑی بات نہیں، نبی سے ہم ایسی محبت کرتے ہیں، اگر ہمارے نبی فرمائیں کہ اسلام کے لیے موت کے لیے تیار ہو گئے تو ہم کو ماننا ہے، تو یہ کچھ بھی ہے چلنے والا نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بادشاہ بلا رہا ہے کسی آدمی کو، گئے تو کتنا نوازتا تھا، لیکن وہ انکار کیا، یعنی نبی کی محبت تھی دل میں۔ بہرحال اس کے بعد 40 دن کے بعد کیا حکم آیا؟ 40 دن کے بعد حکم آیا کہ تم لوگ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ۔ اب تک تو لوگ بائیکاٹ کیے تھے، اب گھر والوں سے بھی بائیکاٹ ہونا ہے، بیویاں بھی چھوڑ دینا۔ تو جب یہ ان کو حکم ملا کہ بیویوں کو چھوڑ دینا ہے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضور کے پاس پہلا بھیجے کہ بیویوں کو چھوڑنے سے مطلب طلاق دے دینا ہے؟
یا گھروں کو چھوڑ دینا ہے. یعنی اتنے کے لیے اتنے حد تک تیار ہو گئے. چھوڑ دینے کا مطلب انہوں نے کہا طلاق دینے کی نوبت آئے تو ہم طلاق دے دیں گے، یا چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ طلاق نہیں دینا ہے، ان کو اپنے گھروں کو چھوڑ دینا ہے، تم ان سے دور رہنا. پھر بھی کسی صحابی کے ختم نہیں لڑکھڑائے تینوں میں سے. 40 دن کے بعد مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے. نماز کے بعد اللہ کی وحی آئی کہ اللہ رب العزت نے ان تینوں کی توبہ قبول فرمائی ہے، اب یہ آپ کے جانثار غلام ہیں، آپ ان کو اپنے ساتھ اپنے دامن میں لے لیں. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن کے بعد 40 دن کے بعد تو یہ طلاق کا مسئلہ ہو، ایک بیوی کو سے دور رہنے کا مسئلہ ہوا، پھر 10 دن ایسا ہی رہا. 50 دن کے بعد جب یہ حکم ہوا تو وہ اپنے گھر پہ تھے، نماز پڑھے، وہ چلے گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا، صحابہ کو فرمایا کہ ان تینوں کی توبہ قبول ہوئی ہے. تو اب اتنے صحابہ تھے روزانہ ان سے ملنے والے، 50 دن سے ان سے بات نہیں کیے تھے، 50 دن ان سے دور تھے. تو ان میں بھی اب طرف تھی کہ میں پہلے جا کے بتاؤں. تو ہر ایک یہ کوشش میں تھے کہ میں جا کے خوشخبری دوں تینوں. تو ایک آدمی سنتے ہی اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، تیز گھوڑا، وہ سب سے تیز تھے، وہ اپنا گھوڑا لے کے گھر پہ پہنچے اور جا کے سنائے کہ خوشخبری ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے اس پہاڑ سے کسی نے اتنی زور سے آواز لگائی کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہماری توبہ قبول ہوئی. یعنی اتنی زور سے، گھر بہت دور تھا، اتنی زور سے ان کو خوشخبری دی کہ تمہاری توبہ اللہ نے قبول فرمائی ہے. یعنی صحابہ کرام میں اتنی محبت تھی آپس میں، اور یہ محبت اللہ کے لیے محبت تھی. لیکن اللہ فرمایا ان سے بائیکاٹ کرو تو اللہ کے لیے بائیکاٹ کر دی. اس کو کہتے ہیں اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے محبت چھوڑنا. تو جب تک اللہ رسول کا حکم تھا ساتھ میں رہے، اور جب تک اللہ رسول نے کہا چھوڑ دو تو چھوڑ دیے. یہ ہے اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے بغض کرنا، یعنی اللہ سے دور رہنا. تو اس کے بعد انہوں نے معافی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا اعلان نازل فرمایا، اور وہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، بہت روئے اور اپنے گناہ کی معافی طلب کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سینے سے لگایا. یہ ہوتا ہے اسلام، جس میں ایسی آزمائش ہوتی ہیں. ہم گناہ پر گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوتے. ان کو جو جانثار صحابہ تھے، غلطی ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے اتنے بڑے آزمائش سے ان کو گزارا. تو یہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہونے والا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی زندگیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کی زندگیوں سے، ان کے اسوے سے ملنے والے سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے، اور تمام صحابہ کرام کی عزت کرنے، اور تمام صحابہ کرام کو معیار حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.